آج میں آپ کو کیتھیڈرل چرچ کا وزٹ کرواؤں گا، فادر سے بات بھی کریں گے۔ آج سنڈے ہے اور سنڈے کو یہاں پر پرے ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ میری جب پیدائش کا وقت تھا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہاں تو بیبی سروائیو کر سکتا ہے، یہاں مدر۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ ماں کو بچائیں، مگر انہوں نے جا کے چیپل میں دعا کی کہ اگر بیبی بچ گیا تو وہ خدا کا خادم بنے گا۔ تو آج آپ سب کے سامنے خدا اپنے نام کے جلال، کلام کی وسعت اور انجیل کی منادی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں کیتھیڈرل چرچ لاہور میں موجود ہوں، جس کی جو داستان ہے، جس کی جو کہانی ہے، 138 سال پرانا یہ چرچ ہے جو کہ ابھی بھی اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی تبدیلی اس چرچ میں نہیں لائی گئی۔ آج میں آپ کو کیتھیڈرل چرچ کا وزٹ کرواؤں گا اور فادر سے بات بھی کریں گے، چونکہ آج سنڈے ہے اور سنڈے کو یہاں پر پرے ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنڈے کی پرے میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور تمام جو کمپلیٹ ہسٹری اس کیتھیڈرل چرچ کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آجے چلتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون، پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ جی ناظرین، فادر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کیتھیڈرل چرچ لاہور سے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی جرنی کے حوالے سے جانتے ہیں، اور جو کیتھیڈرل کی ہسٹری ہے کہ کب یہ بنا، یہاں پر کیا کیا مقدس چیزیں موجود ہیں، تمام تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا بہت کرم ہے۔ سر مجھے بتائیے گا فرسٹ فار آل کہ آپ کیسے اس طرف آئے، اپنا فادر کی طرف، کیا جرنی ہے آپ کی؟ یہ ایکچولی ایک گواہی ہے کہ میری جب پیدائش کا وقت تھا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہاں تو بیبی سروائیو کر سکتا ہے، یہاں مدر۔ تو والد صاحب نے کہا کہ آپ ماں کو بچائیں، مگر انہوں نے جا کے UCH جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہاں کے چیپل میں دعا کی کہ اگر بیبی بچ گیا تو وہ خدا کا خادم بنے گا۔
تو والد صاحب کی یہ خواہش تھی, ان کی یہ دعا تھی, تو آج آپ سب کے سامنے خدا اپنے نام کے جلال, کلام کی وسعت اور انجیل کی منادی کے لیے استعمال کر رہا ہے. سر مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ جو فادر ہوتا ہے, اس کی کوئی خاص تعلیم ہوتی ہے, اسٹڈیز ہوتی ہیں, کوئی ڈگری ہوتی ہے, کیا چیز؟ اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے کہ ہم چرچ آف پاکستان لاہور ڈائسس کے ہیں, تو ہماری 3 سال کی ٹریننگ تھی. مجھے جو مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے, مجھے کراچی میں سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج میں بھیجا گیا. وہاں پہ 3 سال کی میں نے ڈگری کی, وہاں پہ ماسٹرز ان ڈیوینٹی کی ڈگری میں نے حاصل کی. اس کے بعد آئے, پھر میرا ڈیکن کا آرڈینیشن ہوا, پھر پریسبیٹر کا آرڈینیشن ہوا, پھر میری اپوائنٹمنٹ مختلف جگہوں پہ ہوئی. ناروال میں رہا, پھر مری میں رہا, پھر اب میں یہاں لاہور میں خدا نے سرفرازی دی اور اپنے جو نام کے جلال کے لیے بشپ صاحب کے چیپلن کے طور پہ مجھے اس چرچ میں استعمال کر رہا ہے, اور اس کیتھیڈرل میں ایز اے کیوریٹ بھی سرو کر رہا ہوں. سر کیتھیڈرل چرچ بہت مشہور بھی ہے اور کافی بڑا بھی ہے, تو آپ کے جتنے بھی پاکستان کے اندر چرچ ہیں, کیا یہ کوئی مقدس بھی ہوتا ہے کہ مطلب چرچ تو سارے مقدس ہوتے ہیں, لیکن کوئی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو چرچ کوئی؟ ہر وہ جگہ جہاں پہ خدا کا نام لیا جاتا ہے وہ مقدس ہے. مسیحیوں کے نزدیک جو, اور میرے مطابق جو انسان ہے, انسان سے مقدس کچھ نہیں ہے, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے. ہمیں انسان کی عزت کرنا ہے, اور یہی بات ہے جو ہم دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں کہ خدا جو ہے آج بھی وہ بشر کے لیے استعمال کرتا ہے, اور اپنے نام کے جلال کے لیے انسان کو استعمال کرتا ہے. بے شک تمام جگہیں مقدس ہوتی ہیں, مگر جو کیتھیڈرل چرچ کی اگر آپ کو میں ہسٹری بتاؤں تو 1877 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. 1888 میں اس کی جو تعمیر تھی وہ مکمل ہوئی. 10 سال اس کو لگے تھے اس کے سارے اسٹرکچر کو کھڑا ہونے میں, اور پہلے بشپ جو تھے بشپ تھامس ویلپے فرینچ, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس چرچ کو بنانے کے لیے وہ باہر سے کوئی ڈونیشن نہیں تھے لائے, انہوں نے سارا یہاں سے لوکل ریز کیا, اور اس پیسوں سے انہوں نے یہ تعمیر کیا, جس میں دیگر جو چرچز تھے ہمارے جو جیسے کہ راولپنڈی میں کرائسٹ چرچ, اور پھر مری میں ہولی ٹرینٹی چرچ مال روڈ پہ, اس چرچ نے بھی اس چرچ کی تعمیر میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا, ہدیہ جات دی, اور جس سے یہ بنا. اس کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر چیز یہاں پہ تاریخی ہے. کچھ چیزوں کے علاوہ وہ کچھ چیزیں جیسے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں, یہ کارپیٹ اور یہ LED لائٹس, یہ فینز, اور ہم جو پادری ہیں ہم ہسٹورک نہیں ہیں, مگر ہم یہاں پہ ہسٹری خدا کے فضل سے جس طرح ایز اٹ از تب سے چلتا آ رہا ہے, چینجنگ نہیں. بالکل, یہ بالکل ویسے ہی ہے. اور اس چرچ کی میں جو سمجھتا ہوں, جو کہ بات آپ نے پہلے کی کہ مبارک چیز اس چرچ میں, نہ صرف اس چرچ کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے, ملک پاکستان کے لیے جو ایک فخر کی بات اور ایک بڑی برکت کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلی صدی کی کراس, جو کہ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے توما رسول, ان کے ریلیٹڈ کراس جو ہے وہ ہے. یہ جب ٹیکسلا کی کھدائی ہوئی تھی تو اس کھدائی سے وہ کراس ملی, اور اس کراس کی باقاعدہ کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ پہلی صدی کی کراس ہے. اور جو ہمارے اس چرچ میں جو اوریجنل کراس ہے وہ پڑی ہے. اور یہ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان میں ایک خدا کے جو بھیجے ہوئے ہیں, خدا کے ایک خاص بندے چنے ہوئے, جو کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے توما, ان سے منسوب جو کراس ہے اس چرچ میں پڑی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, یہ پیچھے جو مقدس چیز ہے یہ کیا ہے, اس کی کیا مطلب اہمیت ہے؟ یہ جو ٹیبل ہے اس کو آلٹر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان سے اوپر 3 سٹیپس چڑھ کے جب ہم جاتے ہیں تو یہ سینچری ہے. سینچری سے اوپر جو گولڈن آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے شیڈ, یہ آلٹر کا حصہ ہے. آلٹر ٹیبل کو بولتے ہیں, اور جو پیچھے آپ نے گولڈن دیکھا ہے وہ اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ ایک شخص جس نے اپنے ہاتھوں کو, اپنی باہوں کو پھیلایا ہوا ہے. یہ جیسس کرائسٹ کا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا, جس میں کوئی بھی یہاں پہ آ سکتا ہے. یہ سب کے لیے ہے. خدا نے دنیا سے محبت رکھی تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خداوند یسوع مسیح سب کے لیے ہیں. پھر یہ چرچ, آپ نے لاسٹ سپر کا نام سنا ہوگا, ایک بڑی مشہور تصویر. ہمارے اس چرچ میں جو سگنیفیکینٹلی اس کو بولیں کہ اس کو جو تصویر ہے جو وہ یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ سامنے دیکھیں تو سامنے ایک آرچ ہے, 6 اس کے اس طرف ہیں, 6 اس کے دوسری طرف ہیں, یعنی کہ 13 جو آرچز ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح اس کے جو شاگرد ہیں, جب انہوں نے آخری فسح کو کھایا تو اس کی جو ہے وہ نمائندگی ہے. پھر جب پریسٹ یہاں پہ بریڈ کو توڑتا ہے تو اسی سوچ سے, اسی خیال کے ساتھ کہ وہ خداوند یسوع مسیح اور جو شاگرد تھے جو انہوں نے یادگاری کو مقرر کیا تھا, اس یادگاری کو وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے جو دوسرے بشپ تھے, بشپ میتھیو, ان کی ڈیتھ اس چرچ میں اس بریکنگ دا بریڈ, اس بریڈ کو توڑتے ہوئے ہوئی تھی. سر یہ جو دعا کے لاسٹ پہ جو سب لوگ آ رہے تھے اور فادر وہ ان کو کچھ کھلا رہے تھے اور وہ ڈپ کر رہے تھے, وہ کیا چیز؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی عظیم یادگاری تھی جو انہوں نے خود مقرر کی تھی کہ روٹی جو میرا بدن ہے اور یہ جو شیرہ ہے انگوروں کا یہ میرا خون ہے. اور انہوں نے مقرر کیا تھا کہ میری یادگاری میں اس کو کرتے رہنا. تو یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مقرر کیا گیا ایک سیکرامنٹ ہے جس کی ادائیگی تمام مسیحیوں کے لیے ضروری ہے, اور ہم اس کو باقاعدگی سے ہر اتوار کرتے ہیں. اس کے بدن اور لہو میں شریک ہوتے ہیں, اور اس سے ہم اپنے اندر جو مختلف طور پہ جو بہت سے لوگ ہیں جن کے ایسے ٹیسٹیمنیز ہیں کہ ان کی جو زندگیاں تبدیل ہوئیں, ان کو بیماریوں سے شفا ملی. تو سر یہ جو بوٹلز جو 2 پڑی ہوئی ہیں, ان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ اس میں انگور کا شیرہ ہے,
جس کو آپ جوس بولتے ہیں، اور ساتھ میں جو وائٹ ہے وہ پانی ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تھا تو ان کے بدن میں جب نیزہ لگایا گیا تو پانی اور خون دونوں نکلے تھے، تو یہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ خون کا بدن جو ہے اور لہو ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو سر لاسٹ پہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو سنڈے کی عبادت ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کرتے ہیں، جو گیت آپ گاتے ہیں یہ تھوڑا سا بتا دیں اس کے حوالے سے۔ اس میں ہم صرف گیت نہیں گاتے، ہم زبور بھی گاتے ہیں، جو کہ حضرت داؤد کے جو مزامیر ہیں ہم ان کو گاتے ہیں، پھر سلیمان کے ہیں، پھر موسیٰ نبی کے جو ہیں ان کو ہم گاتے ہیں، پھر ہم بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ، نئے عہد نامہ، پھر خط کے جو حصے کی تلاوت ہے وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدگی سے کلام سنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ انٹر ہوئے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ سامنے بورڈ پہ جو نمبر لکھے ہوئے تھے جو کہ گیت ہم نے گانے تھے اور جو حوالہ جات کی تلاوت ہونی تھی وہ اس پر لکھے گئے تھے، اور یہ ایک روایت ہے، اس کو ہم روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عبادات کرتے ہیں۔ سر لاسٹ پہ جو پاکستان اور انڈیا کے معاملات چل رہے ہیں، جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، جو ہماری کمیونٹی کرسچن کمیونٹی ہے وہ کتنا پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا۔ اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو 1948 سے 1965 پھر 1971 اس کے بعد آج تک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں جو کرسچن فوجی ہیں انہوں نے اپنی جان دی ہے، اور اس کے علاوہ جو مسیحی اساتذہ، انجینئرز اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ملک کی فلاح کے لیے اپنے مسلم بھائیوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور میں بات فخر سے کرنا چاہوں گا کہ ہم جو مسیحی ہیں ہم اپنی تمام عبادات میں، آج آپ نے اس کو دیکھا بھی، آپ نے ریکارڈ بھی کیا کہ ہم ریگولر، صرف آج نہیں، ہم ہر اتوار جب بھی ہماری عبادت ہوتی ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا ہے اعلیٰ حکومت کو تابع رہو، اور جس ملک میں رہتے ہو اس کی پرورش پاتے ہو اس میں مسرور ہے اور اس کی جو ہے وفاداری کے ساتھ جی۔ تو ہم اپنی وفاداری اپنے ملک کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں، تو میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ ہاتھ جو صرف عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو یہ ہاتھ اپنے ملک کی حفاظت اور اس ملک کی جو عصمت ہے اس کی برقرار رکھنے کے لیے بھی اٹھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ فادر زمان موجود تھے جو کہ کیتھیڈرل چرچ لاہور میں ہوتے ہیں، ان سے ہم نے عبادت کے حوالے سے جانا اور اس کیتھیڈرل چرچ میں جو مقدس چیزیں ہیں اس حوالے سے جانا، اور ان کی پوری جو عبادت سنڈے کی ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائی ہے۔ امید کروں گا یہ آج کا انفارمیٹیو پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔